حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء ہند و صدر المدرسین ام المدارس ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے متعلق بہت بڑی خبر سامنے میں کھول کر آ رہی ہے۔ آپ حضرات اس خبر کو پوری دیکھیے گا۔ وہ خبر یہ ہے کہ اتراکھنڈ سول کوڈ کے معاملے میں جو خبر آ رہی ہے اس خبر کو آپ حضرات کی خدمت میں ہم تفصیل سے پیش کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس خبر کو غور سے سنیں تاکہ ہمیں مکمل بات معلوم ہو۔ معزز ناظرین، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کی سخت تنقید کرتے ہوئے اسے آئین کی بالادستی کو ختم کرنے کی ایک دانستہ کوشش قرار دیا ہے۔ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے خلاف جمعیت علماء ہند کے عرضی پر آج اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں سماعت عمل میں آئی۔ تاہم مرکزی حکومت کے ذریعے جواب داخل نہ کیے جانے پر اس کی اہم اور حتمی سماعت 23 ستمبر کو ہوگی۔ گزشتہ سماعت میں جمعیت علماء ہند کے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے دلائل پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ یکساں سول کوڈ کا نفاذ ریاستی حکومتوں کے دائرہ کار میں نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ دفعہ 44 بھی کسی صوبائی حکومت کو اس طرح کے قانون سازی کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے جو قانون لایا گیا اس سے شہریوں کی بنیادی حقوق کی صریح خلاف ورزی ہوتی ہے، جس کی ضمانت انہیں آئین کی دفعہ 14، 19، 21 اور 25 میں دی گئی۔ آج ہائی کورٹ میں جب سماعت عمل میں آئی تو سینئر ایڈوکیٹ راجو رام چندرن عدالت کو بتایا کہ اس معاملے میں اتراکھنڈ حکومت نے اپنا جواب داخل کر دیا ہے، لیکن مرکزی حکومت نے ابھی تک کوئی جواب دائر نہیں کیا۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہمیشہ اپنے دیش کے تعلق سے بڑی بڑی باتیں کہتے رہتے ہیں اور اپنے دیش کے ہی حق میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ سب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ہر محاذ پر کھڑے رہتے ہیں اور ہر وقت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ سب کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ اتنی ضعیفی کی وجہ سے، اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی آپ پیچھے نہیں ہٹتے۔ آپ رات میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، آپ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں، قوم کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے ہندوستان کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں کے رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے ہندوستان میں امن و امان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہندو مسلمان کی بھائی چارگی باقی رہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کو خوب لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا ارشد مدنی وہ واحد شخصیت ہے ہندوستان کے اندر جن کی ایک آواز پر لاکھوں مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کی بات پر لبیک کہتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کے اندر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا خون ہے اور آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا سید اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا جذبہ ہے۔ جس طرح مولانا اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہر وقت امت کی فکر میں لگے رہتے تھے اور امت کو جوڑنے کے لیے لگے رہتے تھے، کیسے ایک دوسرے سے مل کر رہے اس کے لیے لگے رہتے تھے، تو مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ بھی لگے رہتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے ناظرین، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد بلال قاسمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آپ دیکھتے رہیے MBG اسٹوڈیو۔